بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین گرامی، جنرل انتخابات 2024 پاکستان کے اندر 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار تمام حلقوں میں اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں NA 133 سے ملک نعیم حیدر ایڈوکیٹ صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی رقیب خان صاحب۔ پہلے تو ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں۔ سر آپ ایک سینئر قانون دان ہیں اور جماعت اسلامی کے سینئر رہنماؤں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی تعلیمی سفر کا کیا حوال ہے؟ جی میں نے ابتدائی تعلیم کنگن پور ہائر سیکنڈری اسکول سے حاصل کی، اور اسی طرح میں گریجویشن کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج پتوکی سے میں نے گریجویشن کی، اور پھر لا کی ڈگری میں نے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے حاصل کی، اور اب میں پریکٹسنگ لائر ہوں چونیا کورٹس میں۔ سر آپ اپنے حلقے کے اندر گاؤں گاؤں کمپین سٹارٹ کیے، گاؤں گاؤں شہر شہر جا رہے ہیں، آپ کی نظر میں آپ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ 133 کی بات نہیں ہے، میں تو کہوں گا کہ پورا ملک اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر میں حلقے کی بات کروں تو میرے حلقے کے نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے، روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہیں کہ لوگ اپنے جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ اسی طرح سڑکوں کا نظام تباہ حالی کا شکار ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے ہمارے پاس تعلیم کا کوئی اتنا پراپر انتظام نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ سطح پر کوئی جو ہے نا وہ مناسب تعلیم کا کوئی بندوبست ہو۔ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جانے پر مجبور ہیں، اور اگر ہیلتھ کی بات کریں تو جو ہاسپٹل ہے اس میں دوائی نہیں ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت نہیں ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایکس رے مشین نہیں ہے، اگر ایکس رے مشین ہے تو اس کی فلمیں نہیں ہیں۔ مطلب یہ صورتحال ہے، پورا حلقہ مسائل کا شکار ہے۔ کس مسئلے کی میں بات کروں، یہ تو مسائلستان بنا ہوا ہے۔ سر اگر آپ کے جو حلقے میں تگڑے امیدوار آپ کے مد مقابل ہیں، کیا آپ کا سمپل لائف سٹائل ہے، یہیں کے رہنے والے ہیں لیکن مد مقابل تگڑے امیدوار ہیں آپ کا، لیکن لائف سٹائل وہ بالکل سمپل ہے، کیا آپ انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تگڑے وگڑے کی تو بات نہیں ہے، اگر فزیکل تگڑا کہتے ہیں تو آ جائیں میرے ساتھ، زور آزمائی کر کے دیکھ لیں۔ تگڑا عوام کے ووٹ سے ہوتا ہے، اور عوام اس وقت دیکھ رہی ہے کسی تیسری طاقت کو، اور جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ہم تیسری طاقت ہیں، اور ہم نے جہاں جہاں ہمیں عوام نے موقع دیا ہے ہم نے ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک جاندار آواز لے کر پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس جب کوئی اختیار آیا ہے KPK میں تو وہاں پر ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کراچی میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ میئر شپ رہی، وہاں پر ہم نے ڈیلیور کیا، اور اس وقت عوام نے ہمیں 1 سیٹ سینٹ میں اور 1 سیٹ قومی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی صاحب اور سینیٹر مشتاق احمد خان کی صورت میں دی۔ تو آپ دیکھ لیں وہاں پر توانا آواز کے جو ہے نا وہ ان 2 پارلیمنٹیرینز کی ہے، اس کے علاوہ پوری جو اسمبلی ہے وہ گونگے بہروں پر مشتمل ہے۔ عوام کے مسائل کو اور انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کی جو نمائندگی کا حق ادا کیا ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کیا ہے۔ سر اگر حلقے کی عوام آپ کو منتخب کر قومی اسمبلی کے اندر بھیجتی ہے تو آپ لوگوں کے کس طریقے سے مسائل کو حل کریں گے اور کیا سرپرائز دیں گے حلقے کی عوام کو؟ دیکھیں، میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر عوام کے اس حلقے کی 133 کے عوام کی نمائندگی کے لیے اگر عوام مجھے منتخب کرتی ہے تو لوکل مسائل جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ جو روزگار کی فراہمی اور جو یہاں پر انفراسٹرکچر ہے، سڑکوں کا حال ہے، اسی طرح اپنا سکولز اور ہاسپٹلز کا مسائل ہیں، یہ بیسک مسائل ہیں، یہاں اس حلقے کے مسائل ہیں، زمینداروں کے مسائل ہیں، اور یہاں کھاد نہیں ملتی، یہاں پر مطلب اسی طرح جو آلات ہیں، زرعی آلات ہیں وہ اتنے کاسٹلی ہیں کہ ان پر سبسڈی کی ضرورت ہے۔ تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ قومی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ یہاں سے منتخب نمائندوں کو دیکھ لیں کہ پورے جو 5 سالہ ٹنیور میں میرے خیال وہ تو کہتے ہیں ہم سدا بہار ہیں۔ سر سدا بہار ہوں گے، لیکن انہوں نے اس سدا بہاری کا عوام کو کیا دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ 5 سال پورے
وہ پارلیمنٹ میں موجود رہے پچھلے 5 سال، اس سے پچھلے 5 سال 76 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، یہاں بار بار باریاں ملی ان کو، انہوں نے اسمبلی فلور پر عوام کی اور ملک کی کیا نمائندگی کی ہے؟ ایک دفعہ میں قسم دے کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ اسمبلی فلور پر انہوں نے کوئی عوامی مسائل میں کوئی بات، بلکہ ان کو مائک دیا ہی نہیں جاتا. یہ تو غلامی کا شکار ہے، اپنی پارٹیوں کے غلامی کا شکار ہیں، جس طرح وہ ان کی پارٹیاں امریکی غلامی میں ہیں، یہ اپنے قائدین کی غلامی میں. ان کی اجازت ہو تو یہ فلور پر بول سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسمبلی فلور پہ مشتاق احمد خان صاحب کی وہ جو نکلوا کے دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے کون سا ایسا علاقہ ہے، کون سا ایسا ملکی یا جو بین الاقوامی مسئلہ ہے جو انہوں نے اجاگر نہیں کیا، اور یہ اپنا ثابت کریں، اپنا دکھائیں ہلکے کی عوام کو کہ یہ سدا بہار کا نام لینے والے. انہوں نے کتنی دفعہ اسمبلی فلور پر اپنا مائک کو استعمال کیا ہے یا ان کو کرنے دیا گیا ہے؟ یہ چیک کرنا ہوتا ہے. سر، ہمارے ملک میں کرپشن، بدعنوانی اور بہت سے مسائل کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے. جماعت اسلامی کی نظر میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو کلین اینڈ جو ہے نا وہ صاف اور شفاف جو ہے نا کر کے پیش کرنا پڑتا ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جس کے نیب میں کیس نہیں ہے، جس کا نام پنڈورا بکس میں نہیں ہے، جس کا نام جو ہے نا وہ وکی لیکس میں نہیں ہے؟ اور اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو ان جو جتنے نمائندے یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں ان کے اثاثے چیک کر لیں، ان کے باپ دادے کی زمینیں کتنی تھی اور آج وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سارا چھانگا مانگا اور کا جنگل بیچ کر کھا گئے ہیں. اور اسی طرح جو منشیات کے اڈے جو ہیں ان کے اپنے ان کی سرپرستی میں چلتے ہیں، اور کوئی ایس ایچ او ان کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا. وہ تو اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں، اپنی سرداری جو ہے وہ اس کو قائم کرنے کے لیے، اور جگیریں بنائی ہوئی ہیں. عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اصل ایشو یہی ہے کہ عوام مجھے بتائے نا کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے یہاں پہ، کتنے لوگ اپنا جو ہے وہ یہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ کتنا حل ہوا ہے، ہاسپٹلز کتنے ٹھیک کیے ہیں، اسکول کتنے بنائے ہیں. اپنی پراپرٹی چیک کر لیں، وہ اس میں تو انہوں نے کچھ 1000 گنا اضافہ کر لیا ہوگا، لیکن غریب آدمی کے لیے کیا کیا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی پروگرام تھا، نہ ہے، اور نہ آئندہ ہوگا. سر، اس وقت پاکستان میں ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اب بالکل الیکشن کے بالکل قریب ہی ان سے ان کا انتخابی نشان بھی واپس لے لیا گیا ہے. اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی اس کی پوری بھرپور مذمت کرتی ہے کہ پی ٹی آئی سے جو ہے نا وہ ان کے جو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ہیں اس کو مسترد کر دیا گیا، اور ٹارگٹ بنا کر ایک پارٹی کو پس پشت ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایک پارٹی کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اس سے باز آ جائے. الیکشن کمیشن برابری کی سطح پر تمام جماعتوں کو اپنا منشور پیش کرنے کے لیے اور عوام کے پاس جانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرے. عوام کی مرضی اور جو پسند اور ناپسند کے مطابق جو ہے وہ رزلٹس نکلنے چاہیے، نہیں تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی. ہم اب پولنگ اسٹیشنوں کا بھی گھیراؤ کریں گے اور الیکشن کمیشن آفیسز کا بھی گھیراؤ کریں گے. اگر اس طرح کا انہوں نے مزید کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کیا تو جماعت اسلامی بھرپور احتجاج کرے گی. الیکشن سے پہلے ہی کہا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے ایک مخصوص جماعت کو کہ ہمارا وزیر اعظم منتخب ہو گیا ہے، اسے منتخب کر کے لایا گیا ہے. دیکھیں، مرضی ان کی نہیں چلنی، جنہوں نے جو اس کو لے کے آئے ہیں اور جو مسلط کرنا چاہتے ہیں، مرضی عوام کی چلنی ہے. اور عوام اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں، اور پورا خاندان جو ہے وہ لاہور کو چھوڑ کر مختلف اضلاع میں نکلا ہوا ہے الیکشن لڑنے کے لیے. عوام ان کو لاہور میں مسترد کرے گی اور پورے پاکستان سے بھی ان کا جو ہے نا وہ تایا پنچا ہوگا. یہ آنے والا الیکشن بتائے گا کہ ان کی من پسند پارٹی کہاں کھڑی ہے اور ان کے کینڈیڈیٹوں کا کیا حال ہوتا ہے. ابھی نکلیں تو صحیح، وہ اپنا فیلڈ میں نکلیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام ان کے ساتھ کتنی نفرت کرتی ہے. یہ چیز واضح ہو جائے گی 8 فروری کے الیکشن کو، جب ڈبوں میں ان کا ووٹ نہیں ہوگا. کوئی بھوت لے کے آ جائیں یا کوئی جو مطلب کوئی خلائی مخلوق، تو یہ اس کا تو ہم سدے بھاو کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے. سر، جو کوئی نہ کر سکا وہ جماعت اسلامی نے کر دکھایا. جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان نے پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کو
سے ان کے گھرانے کی اہل خانہ کی ملاقات کروائی، اہل اقتدار کی بے حسی پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی جو ہے وہ مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہوا ہے وہاں پہنچی ہے۔ عافیہ صدیقی کا ایشو بھی پاکستان میں جماعت اسلامی نے ہی اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح فلسطین کا ایشو اگر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت فلسطین میں ایک ظلم کی ایک داستان رقم ہو رہی ہے، ماسوائے پاکستان میں جماعت اسلامی کے کسی نے کوئی احتجاج نوٹ نہیں کروایا۔ سینیٹر مشتاق احمد خان خود غزہ پہنچے اور غزہ بارڈر پر انہیں انٹری نہیں کرنے دی گئی، لیکن جو امدادی سامان پاکستانی قوم کی مدد سے ہم نے الخدمت کے پلیٹ فارم سے 2 ارب روپے کا تقریباً پیکج وہاں پر گرم بستر، دوائیاں اور خوراک اور دیگر اشیاء جو ہے ہم نے وہاں پہ بھیجی ہیں، وہ ہم نے ان کی تنظیمات کے وہاں پر جو خدمت کی کا کام انجام دے رہی ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، اور سینیٹر مشتاق خان صاحب گئے۔ اسی طرح امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب کوئی 10-12 ممالک میں دورہ کر کے آئے اور ان کے حکمرانوں کو اس ایشو پر انہوں نے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن حکمران بے غیرت ہیں۔ مسلمان حکمران جو ہیں ان کی غیرت مر چکی ہے، وہ بے حسی کا شکار ہیں۔ جماعت اسلامی اس کا کسی بھی مسلمانوں کا پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ایشو ہوگا جماعت اسلامی نے پہلے بھی اٹھایا ہے اور آئندہ بھی اٹھائے گی۔ سر، آئے روز مغربی ممالک کی جانب سے کبھی قرآن پاک تو کبھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف کیا اس کی احتجاج اور مذمت ہی کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی پراپرلی حل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، غلام ہوتا ہے۔ 76 سال ہو گئے ہیں اس پاکستان کو بنے ہوئے، اور میرے خیال میں ابھی تک حقیقی آزادی ابھی باقی ہے۔ ابھی ان کی مرضی، مغرب کی مرضی کے مطابق جب حکومتیں بدلیں گی اور جب اقتدار ملے گا اور چھینا جائے گا تو یہ حکمران ایسے ہی احتجاج ہی نوٹ کروا سکیں گے، عملی کام کوئی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے عوام کو کوئی غیرت مند حکمران چننا ہوگا۔ غیرت مند حکمران جب ہوگا، جب ہم پر IMF کے پابندیاں نہیں ہوں گی تو ہم مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے۔ یہ IMF کے غلام، یہ نون لیگ، یہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو اس وقت تک اقتدار میں رہے ہیں، 35 سال تک جرنیلوں کی حکومت رہی ہے، یہ مغرب کے غلام ہیں اور یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ یہ کام بھی انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ہی کرے گی، جس طرح ہم ہم نے کوئی 50 کے قریب بہت بڑے بڑے جلسے پاکستان میں فلسطین ایشو پر کیے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ایشو پر کیے ہیں۔ اس طرح کوئی اور جماعت، کوئی ایک مثال ہی مجھے بتا دیں، ایون کہ مذہبی جو اپنے آپ کو مذہبی رنگ دے کر مذہبی رہنما کہتے ہیں، ان کا ہی کوئی دکھا دیں کہ کس نے کیا ہے۔ یہ سب غلام لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی اس ایشو کو اور مسلمانوں کے ایشو کو پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اٹھاتی بھی ہے اور اٹھاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سر، آخر میں آپ حلقے کی عوام کو، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے حلقے کی عوام کو، اپنے جماعت اسلامی کے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میرا یہ پیغام ہے کہ حلقہ 133 کے لوگوں نے بار بار اقتدار دے کر مختلف لوگوں کو دیکھ لیا ہے، اور ابھی یہ نسل در نسل غلامی سے باہر آ جائیں۔ جب اقتدار اپنے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو دیں گے تو حلقے کے مسائل بھی ٹھیک ہوں گے، اور اسی طرح جو نیشنل لیول پر بھی جو کام ہیں وہ بھی ہوں گے۔ آپ نے اس حلقے میں ایک ہی شخص کو بار بار آزما کر دیکھ لیا ہے، ایک موقع جماعت اسلامی کو دے کر دیکھیں۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، تمام مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ جی، حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ وہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کون سی جماعت ہے جس کو آزما کر عوام نے نہیں دیکھ لیا؟ اب رہ کیا گیا ہے؟ پاکستان کے عام آدمی کا جینا اتنا دو بھر ہو چکا ہے کہ، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی جو تسلسل جو پیچھے۔ سر، کارکنان کو پیغام کیا ہے؟ کارکنان کو جی، کارکنان نکل رہے ہیں۔ ہمارے جماعت اسلامی کے کارکن کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ مطلب یہ نہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائے گا تو ہم آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ ہم فیلڈ کے لوگ ہیں،
ہم لوگوں کے مسائل کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اقتدار ایک ثانوی چیز ہے ہماری نسبت. خدمت ہم نے کرنی ہے. آپ دیکھ لیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جب سیلاب آ جائے، جب زلزلہ آ جائے تو ہم عملی میدان میں موجود ہوتے ہیں. وہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی فنڈز کے مطابق عوام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس لے کر جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی کرونا میں گھر گھر ہم نے راشن پہنچایا. سیلاب آیا پچھلے سال تو جہاں مطلب کوئی 25,000 کے قریب ہم نے گھر بنا کر لوگوں کو تعمیر کر کے دیے، اور وہاں پر خوراک اور جو ان کے جانوروں کے لیے، مال مویشیوں کے لیے جو چارہ ہے وہ تک ہم نے پہنچایا موقع پہ. تو اسی طرح اگر کوئی زلزلہ آ جائے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی جو ایک فلاحی تنظیم ہے وہ پہنچتی ہے. اور ہمارے کارکنان کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے. ہم آرام سے گھروں میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا کام اور بس کام، اور خدمت اور بس خدمت ہی ہے. جی، آج ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اور سینئر قانوندان اور 133 سے ملک نعیم حیدر ایڈوکیٹ صاحب MNA کے امیدوار بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنے حلقے کے مسائل سے اور پارٹی کے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس حوالے سے حلقے کو سرپرائز کیا دیں گے، ان کی جماعت نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان تمام پر ایک نظر ڈالی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رقیب خان کو دیجیے اجازت. اللہ حامی و ناصر.